فکر نہیں کرتی، اس چیز کو کہتے ہیں تکبر، ان کی بڑائی، ان کا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں لے آنا، اور یہی شرک ہے۔ اس کو بیان کیا قرآن حکیم نے، اور پھر آگے چل کے یہی ارشاد فرمایا کہ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کچھ رویے ہم تم کو اس طرح کے بھی بتاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو یہ تسلیم کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا یہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ صرف اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ایک رویہ تیسرا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، مگر رب کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پہ درمیان میں ایک ضروری چیز رہ گئی ہے جس کا ماننا ضروری ہے، جس کا ماننا ضروری ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے درمیان ایک چیز ہے جس کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کو تسلیم نہ کیا گیا تو تمہارا ایمان باللہ بھی اور ایمان بالآخرت بھی مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ کہا وہ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے درمیان کی چیز کو تم نہیں مانتے، وہی نجات کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کا وما ہم بمؤمنین کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے دیکھو کہیں ان کے دل بیمار تو نہیں ہے، کہیں ان کے دل بیمار تو نہیں ہے۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے، اور فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ مومن نہیں بلکہ مومنانہ شکل بنا کے یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سنیے ذرا توجہ دیجیے، قرآن ایک اسی رویے کی بھی بات کر رہا ہے کہ بعض لوگ مومنانہ کردار، مومنانہ خصائل، مومنانہ سیرت اس کو پوری طرح نہیں اپناتے، یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ رب خود فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تیسری ذات، وہ جو ذات جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو چونکہ ان کے ساتھ بغض ہے، یہ چونکہ بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی، ان کو ان کے ساتھ بغض ہے، اور فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ انکار رسالت کی بیماری ہے۔ کون سی بیماری ہے ان کے دلوں میں؟ انکار رسالت کی، انکار توحید کر رہے ہیں، آخرت پہ ایمان لے آئے مگر کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ انکار رسالت۔ یہود و نصارہ اور کفار انکار کس چیز کا کرتے ہیں؟ کوئی بھی آج دنیا میں جارو سمجھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر اس وقت کوئی بھی ایسا، پوری دنیا میں کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ افریقہ کے ان حبشیوں تک جو غاروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان تک بھی کوئی ایسا نہیں ہے جن تک آج علم کی یہ روشنی نہ پہنچ چکی ہو، اللہ کی توحید، اس کے نبی کی رسالت، ہر ایک تک یہ شے پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اب اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور درمیان میں رسالت پر ایمان، رسالت محمدی، ان چیزوں کو بیان کر رہے کہ جو لوگ رسالت محمدی کو نہیں مانتے، فی قلوبہم مرض، یعنی اور کوئی بیماری نہیں، کوئی پھوڑا تو نہیں ان کے دل میں نکل آیا، کوئی اور شے نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے،
اور وہ بیماری کیا ہے؟ انکار رسالت، اور انکار رسالت کے ساتھ عدم تعظیم رسالت، یہ چیزیں ان کے دلوں میں ہیں جو بیماری کے طور پہ ہیں۔ رب کہتا ہے کہ اگر یہ بیماری، اگر انکار رسالت کی بیماری رہی تو ان کا نفاق پختہ ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ان کی منافقت انہیں جہنم کی اس تاریک وادی میں لے جائے گی کہ جس سے خطرناک جہنم ہی اور کوئی نہیں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی عمل نفاق کیا ہے؟ انکار رسالت۔ عمل نفاق انکار توحید نہیں ہے، عمل نفاق انکار ملائکہ نہیں ہے، عمل نفاق انکار آخرت نہیں ہے، عمل نفاق ہے انکار رسالت۔ اور انکار رسالت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب تک کوئی رسالت کا انکار کرتا رہے گا یہ بیماری بڑھتی رہے گی، اور جب تک اس بیماری کو سنبھالا نہیں دیا جائے گا، اس کا علاج نہیں کیا جائے گا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اقرار رسالت، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اطاعت و تعظیم رسالت۔ یہ منافقت کی بیماری، اس کا علاج اقرار رسالت ہے، یعنی عظمت رسول کا اقرار ہے، اور اس کا علاج تعظیم رسالت ہے، اور اس کا علاج تسلیم رسالت ہے۔ خدا اس بیماری کو فرما رہے ہیں کہ جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں آئیں گے یہ بیماری بڑھتی رہے گی، اور اس کو بیان کیا ہے قرآن مقدس نے ان آیات کے اندر۔ اور اب ہم انہی آیات کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جمعے پہ میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ یہ تھا، قرآن سورہ بقرہ کی آیات نمبر 8، آیت نمبر 8 سے 20 تک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20ویں آیت تک جو منافقانہ خصائل یعنی نفاق کیا چیز ہے، انکار رسالت۔ انکار رسالت کیوں کرتے ہیں؟ تکبر اور بڑائی کی وجہ سے۔ اور ان آیات کے اندر آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک اس میں مسلسل منافقین کی علامات کا بیان کر رہا ہے قرآن، چونکہ دھوکہ نہ کھائے کوئی۔ ایمان باللہ جب وہ کہتے ہیں تو وہ ساری شکل بناتے ہیں اس طرح کی جو اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ ایمان بالآخرت جب کہتے ہیں تو ساری صورتیں کرتے ہیں وہ جو آخرت پر ایمان لانے والوں کی ہوتی ہے، مگر ایمان بالرسالت اس کا انکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے ان کے اندر کہ ایمان بالرسالت کیوں کرتے ہیں، رسالت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ توحید چونکہ ایک اقرار ہے، توحید کیا ہے؟ ایک اقرار ہے۔ یہاں سے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو سامنے سے گزرتے چلے جائیے، گزریے دیکھیے، آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ان میں سے توحید کا پرستار کون ہے، چونکہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو دل سے متعلق ہے، اور رسالت کیا ہے؟ اظہار توحید۔ رسالت کیا ہے؟ اظہار توحید، عقیدہ توحید اور اظہار توحید۔ توحید کا اظہار وجود رسالت سے ہے، اور منافقین پہ اظہار توحید سخت ہے، اقرار توحید سخت نہیں۔ منافقین پہ توحید کا اظہار کیا ہے؟ یہ مشکل ہے، اقرار مشکل نہیں، چونکہ اظہار کا تعلق ہے عملی توحید سے، اور اقرار کا تعلق ہے قولی توحید سے۔ عملی توحید اور قولی توحید، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے۔ قولی توحید میں آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا الہ نہیں ہے، اور عملی توحید کے اندر جس خدا کی آپ زبان سے نفی کر رہے ہیں اس جھوٹے خدا کی، عملی توحید کے اندر
اس جھوٹے خدا کی نفی کے ساتھ ساتھ